نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. زندگی میں کبھی منہ نہیں موڑنا، زندگی میں کبھی منہ نہیں موڑنا، اپنے ماں باپ کے دل کو نہ توڑنا، اپنے ماں باپ کے دل کو نہ توڑنا. اپنے منہ کا نوالا کھلایا تجھے، ساتھ دنیا کے چلنا سکھایا تجھے. اپنی تقدیر کو بھائی مت پھوڑنا، اپنے ماں باپ کے دل کو نہ توڑنا، اپنے ماں باپ کے دل کو نہ توڑنا. ان کی بوڑھی نگاہوں کا تارا بنو، نوجوانوں تم ان کا سہارا بنو. دنیا داروں سے دل اپنا کیا جوڑنا، اپنے ماں باپ کے دل کو نہ توڑنا. محترم حضرات، آج میں آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے بدل نعمت اور ان ہستیوں کا ذکر کروں گا جن کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہے اور جن کی خدمت جنت کی ضمانت ہے. مگر افسوس کی میرا اشارہ جن ہستیوں کی طرف ہے ان سے زیادہ مظلوم دنیا میں کوئی نہیں. وہ ہستی والدین کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی عبادت اور اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کا ذکر فرمایا ہے. اس کے علاوہ بہت سی آیتوں میں باری تعالیٰ نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تاکیدی حکم دیا. اس شخص سے جنت کا وعدہ فرمایا جو اپنے والدین کی خدمت کرے. والدین کا اپنی اولاد کے ساتھ بے حد احسان ہے. ماں کا احسان یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو اپنا خون پلا پلا کر بڑھایا، 9 مہینے تک اس کی مشکل سہ کر اس کی سختی اٹھا کر اپنے پیٹ میں رکھا، پھر اس کے جننے کی ناقابل برداشت تکلیف کو ہنسی خوشی برداشت کیا، پھر اس مولود کو دودھ کی شکل میں خون جگر پلا پلا کر پروان چڑھایا. اس کی پرورش میں اپنی ہر راحت قربان، اپنی ہر کوشش نثار کر دی. حق نہ محنت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی، محنت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی. دنیا سے کوئی حسب ضرورت نہیں مانگی، دنیا سے کوئی حسب ضرورت نہیں مانگی. ارے یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر، ارے یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر بچوں سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی. ماں کے ساتھ جو دوسری ہستی بچے کی تولید میں شریک ہے وہ باپ ہے. اس پہ کوئی شک نہیں کہ بچے کی نشو و نما اور تربیت میں ماں کے بعد باپ کی جسمانی و مالی کوششیں شامل ہیں. اس لیے جب بچہ اس کی کوششوں اور محنتوں سے قوت کو پہنچتا ہے تو اس پر فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لے. والدین کی خدمت یہ ہے کہ زندگی میں ان کی جان و مال سے خدمت اور دل سے تعظیم و محبت کرے. ان کے مرنے کے بعد ان کی جنازہ پڑھے، ان کے لیے دعا استغفار کرے، حتی الامکان ان کے عہد کو پورا کرے. ورنہ اگر ہم نے اپنے والدین کے حق کو ادا نہ کیا تو اس کا عذاب ہمیں دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا. کسی دانشور نے کہا ہے من اق والدیہ اقہ ولدہ، جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے گا اس کی اولاد اس کی نافرمانی کرے گی اور آخرت میں سخت عذاب ہے. اس لیے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہم سب اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت کمائیں اور ہمیشہ ان کے لیے یہ دعا کریں جو اللہ رب العزت نے ہمیں سکھلائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. حق ناتے پیغمبر کا ادا کون کرے گا، حق ناتے پیغمبر کا ادا کون کرے گا. ارے عاشق نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا، ارے عاشق نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا. یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، ورنہ میرے جینے کی دعا کون کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.